کہتے ہیں کہ بندے کی بات میں وزن ہونا چاہیے، اور یہ بات میں وزن کتنا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اصل میں اگر بندہ پہلے تولے اور بعد میں بولے تو یقیناً بات میں وزن ہوگا۔ خیر، آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ آپ نے کچھ پکچرز اور تصویریں دیکھی، اب آئیے آپ کو کسی سے ملاتے ہیں۔ محمد آصف خان اتاری المدنی، سنگ حال دے؟ الحمدللہ، طبیعت میں بالکل صحیح دے، الحمدللہ رب جوڑ دے تگڑے دے، الحمدللہ۔ اچھا، ہم نے ابھی ناظرین کو کچھ دکھایا ہے، کچھ پکچرز دکھائیے، تو یہ کون ہیں؟ آپ کے بڑے بھائی ہیں، کزن وغیرہ ہیں، کون ہیں؟ یہ میں خود ہی ہوں۔ اچھا، یہ آپ خود ہیں؟ مطلب پہلے آپ ایسے تھے؟ جی ہاں۔ تو یہ زمین آسمان کا فرق یہ کیسے؟ دراصل کچھ عرصہ پہلے میرا اچھا خاصا وزن تھا، کافی مشکلات، پریشانیاں، تکالیف بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بچپن ہی سے کھانے کی مختلف قسم کی چیزوں کا شوقین تھا میں۔ مثال کے طور پر شامی کباب، چپلی کباب اور چکن کڑھائی، بیف کڑھائی۔ ہفتے میں 5 دن تو میرے یہ آئٹم ہوتے تھے کہ ایک دن قیمہ کھانا ہے تو ایک دن بیف، تو ایک دن کڑھائی، تو ایک دن کباب، اور اگر سبزی بھی کھانی ہے تو بھی اس میں گوشت، دیگر چیزیں بھی منگوا لی جو کھانے کے ساتھ لطف بڑھاتی ہیں نا۔ ذرا سا بھی ذہن میں آئے کہ یہ چیز کھانی ہے تو بس منگوا لو جی، تو کبھی ربڑی منگوا لی، تو کبھی سموسا منگوا لیا، کبھی کھیر منگوا لی، کبھی وہ رس گلے منگوا لیے۔ تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ دوپہر کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ ایک وقت میں میرا وزن 128 سے کراس ہو گیا تھا۔ اگر میں اس ٹائم یہ ڈائٹنگ شروع نہیں کرتا نا تو شاید اس وقت میرا وزن 150 کلو سے کراس ہو چکا ہوتا۔ اتنی چیزیں جب آپ ہے نا وزن بڑھانے کی خریدتے تھے، منگواتے تھے، تو ایک چیز کا وزن تو کم ہوتا ہوگا، آپ کی جیب کا خرچ کھانے پر ہو رہا ہے۔ جی اس لیے فیل نہیں ہوتا تھا، خود پر ہی ہو رہا ہے تو زیادہ فیل نہیں ہوتا ہوگا؟ نہیں زیادہ فیل نہیں ہوتا۔ کہیں آپ نے اس وجہ سے وزن تو نہیں کم کیا کہ آپ کے دوستوں کی یا گیدرنگ میں آپ کو کچھ القابات دیتے ہوں؟ کلوز فرینڈ کرتے ہیں اس طرح، لیکن اس پر مائنڈ نہیں کرتا تھا میں۔ اچھا، بولتے تھے؟ اچھا چلیں۔ جو وزن دار ہوتا ہے وہ مرکز نگاہ ہوتا ہے، جس سے اس کو شرمندگی ہوتی ہے، وہ تو میں فیل کرتا تھا۔ بعض جناب بس والے مجھے چڑھاتے بھی نہیں تھے۔ اچھا، کیونکہ میں 2 بندوں کی جگہ گھیرتا تھا نا، جب کھڑا بھی ہوا تو 2 بندوں کی جگہ کہیں نہیں گئی، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی طرف لینگویج ہوتی تھی پہلوانا مخکشاں، یعنی کہ پہلوان آگے ہو جاؤ، تو اس طرح کی باتیں بابا سے بلند وہ کہتے تھے۔ جہاں آپ کا بس بھی نہیں چلتا تھا کہ آپ کیا کریں، بس چل پڑی لیکن آپ وہیں کھڑے رہے؟ تو بھاگ بھی نہیں سکتا تھا نا کہ بھاگ کر بس پکڑ لوں، لیکن پھر بھی مجھ پر وزن کم کرنے کا کوئی خیال نہیں آیا۔ اچھا، پھر خیال کیسے آیا؟ پیارے پیر و مرشد کا وائس میسج میرے پاس تشریف لایا۔ کل آپ کو عرصے کے بعد دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ وزن بہت بڑھ گیا ہے، خدا نہ خواستہ اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بیٹے وہ وزن کم کرنے کے لیے ترکیب اگر فرمائے تو، اور اس پہ سیریسلی تو اگر آپ غور کریں یا میں آپ کو کوئی اس میں فارمولا وغیرہ پیش کرنے کی کوشش کروں، جبکہ آپ ہوں سیریس اور یہ بس کر رہا ہے تو اللہ کرے گا تو ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ وہ میں نے عمل شروع کیا اور شہزاد بھائی حیران کن نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اچھا، یعنی کہ میں نے شروع کیا اور وزن کم ہونا شروع ہوا، وزن کم ہونا شروع ہوا، جسمانی طاقت میں اضافہ ہونا شروع ہوا، دماغی قوت میں اضافہ ہونا شروع ہوا، اور سمجھ لیں کہ ایسا میں ایک اپنے آپ میں باقاعدہ خوشی محسوس کرتا تھا کہ میرا وزن کم ہو رہا ہے۔ روزانہ صبح میں اپنا وزن چیک کرتا تھا، وزن میں تھا کہ تو بڑھ گیا 100 گرام 200 گرام، تو میں اس دن کو اپنی خوراک کے اعتبار سے مزید سخت کر لیتا تھا۔ کیسے کنٹرول کر رہے ہیں آپ کو اور کیسے کنٹرول کیا؟ جیسے بڑا گوشت وغیرہ مختلف چیزوں کا پرہیز ہے، اور ساتھ میں بیکری کی تمام چیزوں کا پرہیز ہے، یعنی کہ پکوڑے، سموسے، رول، پیزا، اور یہاں تک کہ شہزاد بھی میں جہاں صبح جیسے ناشتہ کرتا تھا نا تو چائے کے ساتھ بسکٹ میں لازمی کھاتا تھا، تو لہٰذا وہ بسکٹ تک میں نے کھانا چھوڑ دی تھی۔ یہ ابھی جو افطار میں گرم گرم پکوڑے سموسے آئیں گے اور اس کے ساتھ اگر ہرے مسالے کی دہی والی چٹنی ہوگی، ساتھ میں چاٹ مسالہ ہوگا، تو آپ کیسے روکیں گے خود کو؟ میں نے اس رمضان شریف میں اپنا 5 کلو وزن کم کرنا ہے، یہ میں نے اپنا ہدف بنایا ہے۔ افطاری میں پانی سے روزہ کھولوں گا اور فروٹ کھاؤں گا، اور 1 روٹی سے کم کھاؤں گا، اور سحری میں بھی 1 روٹی سے کم کھاؤں گا۔ شہزاد بھی پکوڑے، سموسے، چاٹ، اور آپ یقین کریں یا نہ کریں میں 4 سے 5 گلاس شربت پیتا تھا۔ میں میری وجہ سے 2-3 جگ بنتے تھے، تو سمجھے کہ شاید 1 جگ شاید میں ہی پی جاتا تھا۔ اچھا آصف بھائی، یہ بتائیے جب آپ کا وزن زیادہ تھا تو آپ کو کن مسائل کا سامنا تھا، اور اب آپ کا وزن کم ہو گیا ہے
تو آپ اب کیسا محسوس کرتے ہیں؟ وہ زندگی اور اب کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہ وزن کم ہوا الحمدللہ, گھٹنوں کا درد بالکل ختم ہو گیا, جسم کا جو مختلف حصوں میں درد ہوتا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا, اور اس کے علاوہ ہانپنے والا مسئلہ تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ پہلے جیسے سیڑھیاں چڑھنا اترنا یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا تھا میرے لیے, لیکن اب تیزی سے اترنا تیزی سے چڑھنا یہ الحمدللہ معمول ہے. اب آپ ان کو کہتے ہو تو نہیں آ جاؤ ریس لگا لو؟ پہلے آفس سے گھر پہنچتا تھا تو اتنی تھکن ہو جاتی تھی کہ کوئی اور کام میں کر سکتا ہی نہیں تھا. پہلے جب وزن تھا تو 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرے پنڈلی میں شدید درد اٹھا تھا, بلا مبالغہ 3 سیکنڈ سے اوپر میں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا. جب سے الحمدللہ میرا وزن کم ہوا, نسخہ میں نے استعمال کیا, اس کی برکت سے میرا وزن کم ہوا, وہ درد الحمدللہ اب تک نہیں اٹھا. اس کا میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اچھا آصف بھائی یہ بتائیے کہ اب آپ کا وزن کتنا ہے؟ اب میرا وزن ہے 86 کلو 100 گرام, یعنی کہ الحمدللہ 42 kg وزن کم ہو چکا ہے. اتنا وزن کم کرنے کے بعد آپ کو کمزوری فیل نہیں ہوتی کیا؟ کمزوری کیا, میرے تو جسمانی طاقت میں اضافہ ہوا ہے. جو نسخہ باپا جان نے مجھے عطا فرمایا اس میں 5 کلو تک وزن کم ہو سکتا ہے مہینے پر. کبھی کبھی آپ کو پرانا دور اور پرانے شوق یاد تو آتے ہوں گے, ستاتے تو ہوں گے, کڑھائیاں, مٹھائیاں اور ڈیپ فرائی, پکوڑے, سموسے, کولڈ ڈرنک. تو اب آپ کا دل تو کرتا ہوگا کبھی کبھی پرانے شوق کو ایک دن تو دوہرا لیں, تو دل نہیں کرتا آپ کا؟ دونوں حالتیں دیکھی ہیں اپنی. جب میں سوچتا ہوں نا کہ میں دوبارہ سے اگر اس طرح موٹا ہو گیا تو یقیناً مجھے خوف سا محسوس ہوتا ہے, ڈر جاتا ہوں کہ وہی حالت دوبارہ میری نہ ہو جائے. تو لازم اتنا ڈر اتنا خوف جو دل میں ہو تو ان چیزوں کی طرف ہاتھ ذرا مشکل سے بڑھتا ہے. کبھی بدپریزی ہو گئی تو میں اپنے آپ میں یہ سوچتا تھا کہ اب میں اگلے ٹائم میں کھانا نہیں کھاؤں گا, تاکہ جو وزن میرا بڑھا تو مزید وہ وزن کم ہو جائے. تب تو کوئی دعوت وغیرہ میں تو نہیں بلاتا ہوگا؟ اگر بلائیں گے تو آپ کی فرمائش یہ کھانا کہاں سے بنائیں گے, تو وہاں آپ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی دعوت میں جائے نا تو وہ گھر سے کچھ کھا کر جائے, پیٹ بھرا ہوگا ہو تو وہ کچھ ہی کھائے گا, زیادہ نہیں کھائے گا. میرے خیال سے آپ حکیم کے پاس تو گئے, مولانا الیاس قادری صاحب, وہ میرے خیال سے تو وہ حکیم الامت ہیں, وہ روحانی اور جسمانی دونوں کا علاج کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ الحمدللہ بالکل. تو حکیم تو ہیں, حکیم الامت کہہ سکتے ہیں ان کو. بالکل. پیر و مرشد کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ نسخہ عطا فرمایا اور میری زندگی آپ نے بدل دی. ماشاءاللہ آصف بھائی, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ساری باتیں بتائی, اور نسخہ کیمیا جو حکیم الامت مولانا الیاس قادری صاحب نے جو دیا, اور ظاہر ہے اس دور میں جو موٹے لوگ ہیں وہ کافی خرچے کرتے ہیں اپنی ڈائٹ پر, ایکسرسائز پر, مشینیں لیتے ہیں, بہت ساری ایسے اخراجات کرتے ہیں, اور پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں وزن کم نہیں ہو رہا. تو یہ جو آپ نے نسخہ ان کو دیا ہے, یہ اگر نسخہ دے دیں تو امت کا بڑا بھلا ہو جائے گا. پلیز شیخ نسخہ کیمیا عطا فرما دیں. آصف خان کو مبارک ہو. اصل ایک سے ایک نسخے تو ہیں. کباب پکوڑے سموسے چھوڑے گا کون, اور پھر یہ کہ پیزے پراٹھے, تو یہ کڑھائی فرائی جو بھی آپ نام لے رہے تھے یہ چھوڑے گا کون. مشکل تو جان نہیں چھوڑتی ہے نا. یہ وزندار لوگ بھی پراٹھے کے بغیر ناشتہ مشکل ہوتا ہے, پراٹھا, ملائی, اور تو ایسے میں تو پھر دودھ بھی اسکیمڈ پینا پڑتا ہے, چائے بھی, نارمل دودھ بھی نہیں. وزن ہی کم کر رہا ہے. چکناٹ, مٹھاس وغیرہ سے بچنا. وہ 4-4 5-5 شربت کے گلاس پی جاتے تھے. تو آپ میں بھی ہوں گے ایسے کہ جو مطلب ناشتے میں بڑی بڑی بوتلیں, کھانے میں بڑی بڑی بوتلیں کولڈ ڈرنک چڑھا رہے ہوتے ہیں, پانی کی جگہ کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں. اب وہ ایسے کو کیا بولتا ہے مطلب یہ نسخہ. تو یہ سب چھوٹے نا. یہ شربت, نیلے پیلے شربت ہوتے ہیں نا, یہ میٹھے ہوتے ہیں, چینی اس میں دبا کے ڈالی جاتی ہے. تو جو بھی میٹھی چیز, اس طرح کی میٹھی چیز, یہ بھی وزن بڑھاتی ہے. چینی, وائٹ شوگر زیادہ خطرناک. گڑ بھی وزن بڑھاتا ہے, شہد بھی وزن بڑھاتا ہے. اور شہد میں بیری کا شہد بولتے ہیں کہ یہ مٹھاس اس میں کم ہے, تو اس لیے وہ ہو سکتا ہے وزن نہ بڑھائے. تاہم یہ کہ جس کو بھی وزن کم کرنا ہو, پہلے تو اس کو سارے بدن کے ٹیسٹ کروانے چاہیے. ٹیسٹ کروا کر اور ڈاکٹر کی رہنمائی سے وزن کم کرنا مناسب ہے. ورنہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم جلدی وزن کم کرانے میں کچھ ہو جائے. یہ بھی خطرہ تو ہوتا ہے نا. تو 4-5 kg منتھلی وزن کم کرے. 10-12 کر رہے جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے, کمزوری. آصف خان مدنی کو بھی حکیم صاحب نے منع کیا تھا کہ اب آپ بریک لگا دیں. تو اس طرح کہ یہ کچھ زیادہ ہی اوور ہو گئے تھے وزن کم کرنے میں.
اب ان کو تو وزن کم کرنا ان کا جیسے مشغلہ بن گیا. اب وہ بتا نا مجھے یہ چیزیں کھانے سے ڈر لگتا ہے کہ پہلے جیسا نہ ہو جاؤں. یہ ان کا اپنی انفرادیت ہے. باقی عام طور پہ دل کا مریض بھی نہیں چھوڑتا اس طرح کی چیزیں. بعض اوقات وہ کھا پی ڈالتا ہے, خطرہ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, پتہ بھی ہوتا ہے. شوگر کا مریض میٹھی چیزیں کھا رہا ہوتا ہے. کبھی یوں کہ جیسے میرے بھی واسطے بڑے نا, آپ کا ہے نا تبرک ہے. حالانکہ تبرک اتنا سا بھی تو ہوتا ہے نا, اتنا سا تبرک کا سے آ گیا. تو یہ بہرحال سیریس ہو نا آدمی تو وزن تو کم دوسروں نے بھی دیکھا میں نے کیے, اور ایسا کہ پہچانے نہیں جاتے, بعض ایسے بھی ہوتے ہیں. اچھا, آصف خان کو جو نسخہ دیا گیا میں نے حکیم صاحب کے مشورے سے ترتیب دیا ہے. انہوں نے پھر مزید دوسرے حکیم صاحب سے بھی مشورے لیے, یا بلکہ حکماء سے, اور یہ یعنی یوں سمجھو کہ حکماء کا منظور شدہ نسخہ. اس میں صبح کے ناشتے کے تعلق سے بھی ہے, بعد کے تعلق سے بھی ہے, یہ پوری تفصیل لکھی ہے. اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ سب سے اوپر نیت لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے نیت کیا کرنی ہے. یعنی نسخہ بھی ہے, اس پر عمل کرنے والے کا آپ نے سیمپل بھی دیکھ لیا ہے وہ کہاں تھا اور کہاں نکل گیا. یہ جو ابھی آپ نے آصف خان صاحب کی جو کیفیت دیکھی, یہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا ہے انہیں, استقامت کے ساتھ انہوں نے اس پر عمل کیا ہے. جی ہاں, 1 سال سے زیادہ کا عرصہ, اور بہت آئیڈیل ہے, یہ بہت آئیڈیل تھا. یہ صرف ڈائٹ پلان کو فالو کیا انہوں نے. اب ماشاءاللہ حسن زن ہے, انہوں نے بڑی نیت کر لی اور امیر سنگ کے دیے ہوئے نسخے پر عمل کیا, دعائیں ان کو مل گئیں. تو الحمدللہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے سال 1.5 سال, یہ آسان نہیں ہوتا, مطلب 12, 13, 14 مہینے تک استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو یہ لے کر چلنا آسان نہیں ہوتا. گھر میں چیزیں پک رہی ہوتی ہیں اور اس میں بھی اپنے آپ کا ہاتھ رکنا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی کچھ نہ پکتا ہو تو سب کے لیے وہی پکتا ہو. تو اپنے حساب کتاب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, اور انہوں کو اللہ نے نفس پر قابو دے دیا. اللہ پاک نے ان کی مدد کی اور آج ہمارے سامنے ہے. تو یہ ہے ان کا. پیدل چلنے کے بھی فائدے ہیں, ورزش کے بھی فوائد ہیں. جی جی بالکل اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. جی جی وہ بھی کرنا چاہیے. اور یہ نسخہ بس یہ تو رمضان میں بھی انہوں نے دل پکڑ لیا, تو بقرعید میں بھی بوٹیاں, بوٹے, بیل, بکرے سب سے مطلب یعنی کہ نو انٹری لگا دی نا اپنے معدے پر. تو اس طرح مطلب بچتے 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 یہ سال سوا سال میں تو مجھے کارکردگی دیتے رہے. ہر مہینے تقریباً کارکردگی ان کی آتی تھی کہ اتنا کم ہوا, اور میں پھر دعا سے پیٹ تھپکتا تھا. سر حوصلہ افزائی کریں گے تو حوصلہ افزائی سے بڑے بڑے کام نکل آتے ہیں. میں نے بھی اس پہ دلچسپی لی. بہت پرانے یہ طالب علم تھے, جب بھی آتے تھے اس وقت بھی ہاتھی کے بچے تھے یہ, لیکن بڑھتے بڑھتے پورے ہاتھی ہو گئے تھے. تو میں نے کہا اب یار اس کو انکش دینا ضروری ہے. نہیں میری مان گئے, باقی کام مانتے. کسی کو بولو تو ہنس پڑتے ہیں, دعا کرو یار, کچھ نہیں یار, کچھ نہیں ہوتا, آپ ہے نا دعا کر دو بس. تو خیر اللہ نے ان کو بچا لیا. اور ورنہ یہ کہ ہارٹ پرابلم, جوڑوں کے درد اور معدہ تباہ ہو جاتا ہے. پھر بعض اوقات پھر یہ کہ ادھر ادھر چربیاں چڑھ جانا یہ بھی ہوتا ہے. اب امیر سنت کے فیس بک کے پیج پر یہ نسخہ جو ہے نا اپلوڈ کر دیتے ہیں. جنہیں مطلب کہ یہ نسخہ درکار ہے وہ امیر سنت کے فیس بک کے پیج پر انشاءاللہ یہ مل جائے گا. اچھا, اس میں آخری میں یہ میں نے یہ چیک کر لیا ہے کہ وہ ابھی تک لکھا ہوا ہے, وزن کم کرنا ہو یا کوئی سا علاج کر رہا ہو اپنے طبیب سے مشورہ ضرور کیجیے. اب یہ نہیں بغیر طبیب کے مشورے سے میرا نسخہ استعمال کریں اور کسی کو کچھ کا کچھ ہو جائے اور ہمارے کھاتے میں ڈال دیں کہ یہ دعوت اسلامی والوں نے مروا دیا. تو اس لیے میں پہلے بھی کہہ چکا کہ ایک ہی چیز ایک کو موافق آ سکتی ہے, دوسرے کو ناموافق بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے ٹیم صاحب جو بھی جس سے آپ علاج کرواتے ہوں آپ ان سے مشورہ کر لیں. اچھا, اس میں بچوں کے موٹاپے کا بھی علاج ہے اس نسخے میں, اور بھی چند نسخے ہیں. مشکل نسخہ بھی ہے, کوئی آسان نسخے بھی ہیں. تو اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں گے نا, تو جو آسان ہو تو آسان, پھر آسانی سے وزن اتارے گا آپ کا. 5 کلو ماہانہ اتارے گا تو یہ شاید 3 کلو اتارے گا. تو چلو تھوڑا تھوڑا ہی صحیح, نہ ہونے سے ہونا اچھا, لیکن اس کو استقامت کے ساتھ کریے گا. بچوں کو بھی, بچے بھی فٹ بال کی طرف لڑک رہے ہوں گے بیچارے, لڑک رہے تو ابھی تو یہ میٹھے لگتے ہیں ہے نا, لیکن بعد میں یہ بیچارے یہ اپنی ذات کے لیے کڑوے نہ ہو جائیں, تکلیف میں نہ آ جائے. تو یہ بچے تو ٹافیاں اور چاکلیٹ اور یہ مطلب طرح طرح کی ٹھنڈی چیزیں اور تلی ہوئی چیزیں دبا کے کھا رہے ہوتے ہیں. پراٹھے کے بغیر ناشتہ تو بڑوں کا نہیں ہوتا, تو ان کا کیا ہوگا.
पराठा नाम अच्छा मुंह में पानी आता है, वाकई सही बात है, इसके देखना नहीं चाहिए। इसी तरह हलवा पूरियां खतरनाक, तो इसलिए एहतियात एहतियात एहतियात, न्यास के नाम पे, लंगर के नाम पे, तबरुक के नाम पर, वही जहन में तबरुक मैंने बहुत थोड़ा, आप देखें लुगत तो थोड़ा सा ले ले तबरुक, डटकर खाना तबरुक कैसे हो गया भाई? मदीना शरीफ की मिट्टी हमारे लिए तबरुक ही है, उसमें बेशक शिफा है। तो अब कोई बोले कि मैं मुट्ठियां भर भर के खाने की जगह मिट्टी खाऊं मदीने की, तो क्या कोई बड़े से बड़ा आलिम भी आपको इजाजत थोड़ी देगा? तबरुक तो एक चुटकी लो मदीने की मिट्टी, पानी के गिलास में इसको डालो और घोल के पानी पी लो, ये शिफा। मुट्ठियां भर के खाओगे तो फिर ये कैसे होगा?